یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ میں نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، جو وہ آخری پارٹ ہے مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بے چینی میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں شوب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور آپ نے روانہ کیا، اور فرمایا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا۔ میدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا علی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں فتح دے دی۔ یہ تو بخاری و مسلم میں ہے۔ مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عبارت کا شوق پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ کہتے تھے میری ایک یعنی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو آپ معافی رکھیں، باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے، میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، اور سب سے مشورہ کیا کیا کہ اس کو کر دوں، تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھ سے مشورہ، ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، تو بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو۔ تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دیں۔ ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، وہ جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمق باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے۔ یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابوبکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کہہ رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا۔ یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے، تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو۔ تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا، ان میں سے تم بہتر ہو، یعنی عاجزی ہے، یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے ہو، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ تو ہاں یہ بھی، یہ دو علیحدہ حدیث ہیں، دو علیحدہ، ترمذی میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا، مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیتے۔ یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے۔ باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا بھی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے۔
اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی صاحب نے، دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک ہے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا۔